ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی یہ حدیث، صحیح مسلم کے اندر 682 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، لمبی روایت ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، رات بھر ہم لوگ چلے، پوری رات بھر سفر کر رہے، بالکل ابھی صبح ہو گئی، تبھی صبح ہو گئی، ہماری آنکھیں بند ہونے لگی نیند کی وجہ سے، ہم لوگ اترے اور سو گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ صبح ہونے کو بالکل ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، ابھی فجر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے نہیں، قریب گئے اور اللہ اکبر کہنا شروع کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کہا پھر چلو، پھر چلنے لگے، یہاں تک کہ سورج نکل کر کے کچھ اوپر اٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں، نماز فجر کی نماز پڑھے۔ ایک آدمی ان میں سے نماز نہیں پڑھا، جماعت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنبی ہو گیا تھا، احترام ہو گیا تھا، ناپاک ہو گیا تھا، اسی وجہ سے پانی نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ تیمم ہو کر لیے، نماز پڑھ لیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے کہا جاؤ ادھر ادھر پانی کی تلاش میں گھومو، دیکھو کہ کہاں پانی ملے گا۔ چل رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ہے، عمران بن حسین اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے تلاش میں ادھر ادھر پانی نہیں مل رہا ہے، ریگستان کا علاقہ ہے۔ جاتے جاتے ایک عورت کو دیکھتے ہیں، اونٹنی پر سوار ہے اور مشکیزہ، دونوں سائڈ دو بڑے بڑے مشکیزہ ہیں۔ مشکیزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چمڑے کے برتن، آج کل کے بوتل وغیرہ مٹکا ہے، لیکن اس زمانے میں چمڑے کے برتن ہوا کرتے تھے، ریگستانوں میں پانی بھر کر لے جایا کرتے تھے، بڑے بڑے مٹکے کی طرح مشکیزہ ہے اور اپنے اونٹ پر پیر کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور بہت دور سے ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پانی کہاں ملے گا؟ اس عورت نے کہا افسوس تم لوگوں کو پانی نہیں ملے گا۔ یہ عورت کبھی اسلام نہیں قبول کیے، جانتی بھی نہیں اسلام کے، کہنے لگی کہ افسوس تم لوگوں کو پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بات بتلاؤ کہ پانی جہاں سے تم لائی ہو اور تمہارا گھر کتنا دور ہے؟ وہ کہنے لگی اونٹ پر سوار ہو کر میں پورا لگاتار ایک رات اور ایک دن آئی ہوں چل کر، اونٹ پر سوار ہو کر ایک دن اور رات بھر چل کر کے آئی ہوں پانی لینے کے لیے۔ اور میں کون ہوں؟ کہنے لگی میں یتیم بچوں کو دیکھ ریکھ کرنے والی ہوں، میرے پاس بہت سارے یتیم بچے ہیں، میں ان کو دیکھ ریکھ کرتی ہوں، حفاظت کرتی ہوں۔ حضرت عمران بن حسین نے کہا رضی اللہ عنہ کہا انطلقی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے تم کو جاتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی ما رسول اللہ، اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے مجھ کو معلوم نہیں، اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تم کہاں رہتی ہو اور کون ہو؟ وہ بتلاتی ہے ایک رات ایک دن اونٹ پر سوار کر کے میں پانی لینے کے لیے اپنے یتیم بچوں کے لیے آتی ہوں، ایک رات اور ایک دن صرف پانی لے سفر کر کے آتی ہوں اور میں یتیموں کو پالتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی دو، ہم وضو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا اور تھوڑا تھوڑا پانی دو مشکیزہ میں ڈالا اور پانی کی برکت ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونے لگا۔ 40 صحابہ کرام تھے، سارے صحابہ کرام نے وضو کیا اور بہت پیاسے تھے، پانی پیا، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا اور جو ناپاک ہو گئے تھے ان کو نہلایا۔ پانی ایک قطرہ بھی کم نہیں، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ جو کچھ تم لوگوں کے پاس کھانے کی چیزیں سب جمع کرو، روٹی کے ٹکڑے اور کھجور تھے جمع کیا گیا، ایک ڈٹم باندھی گئی اور اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھا اور اپنے اہل خانہ کو کھلانا، یتیم بچوں کو کھلانا۔ وہ جاتی ہے اور گھر میں جا کر کے کیا کہتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس؟ کہتی ہے کہ آج انسانوں سب سے بڑے جادوگر سے آج نکل کے آئے،
سب سے بڑے جادوگر سے نکل کے آئے ہو. یا تو جادوگر اگر وہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، اس کے کہنے کے مطابق وہ نبی ہے، میں تو سمجھ رہی ہوں جادوگر ہے. اور ایسا 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 مسئلہ ہوا، ہمارا پانی بھی نہیں گھٹا، 40 لوگوں نے پیا اور پانی اتنا ہی رہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسی حدیث میں فَهَدَ اللَّهُ ذَلِكَ السِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَتْ. اس پورے قبیلے، بالکل آبادیوں سے کٹا ہوا ایک گاؤں دیہات میں، جس کو ہم لوگ کوچا، جہاں لوگ جاتے آتے نہیں، ریگستانوں، بالکل الگ تھلگ گاؤں، اور وہاں آبادی تھی، پورا گاؤں اسلام قبول کرتے. وہ عورت اسلام قبول کرتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خوبیاں بتاتی ہے گاؤں والوں کو، تو پورا گاؤں اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ عورت بھی اسلام قبول کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کہاں کہاں اسلام کو پہنچاتا ہے، اور ایک عورت کے ذریعے سے پورا گاؤں مسلمان ہوتا ہے، پورا گاؤں مسلمان ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، دنیا میں کبھی بھی اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوشش تو بندہ کرے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چل کر کے ہم جنت میں جائیں.